السلام علیکم۔ محبت اور نکاح۔ جانتے ہو، مجھے محبت لفظ بہت گندا لگتا تھا۔ میں محبت کو بہت برا سمجھتی تھی۔ میں مرد ذات کو ایک درندے سے زیادہ کچھ نہ سمجھتی تھی، کیونکہ مجھے کسی مرد نے ایک بار محبت میں سینے سے لگا چھوڑا تھا۔ میرے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ اسے میں نے خود ہی تو اجازت دی تھی اپنے ساتھ ایسا کرنے کی۔ جو حد تھی مقرر میرے لیے، اس حد کو پار تو میں نے خود کیا تھا۔ وہ مجھ سے وقت پاس کرتا رہا، میں محبت سمجھتی رہی، میں خواب دیکھنے لگی، میں اس کے وعدوں پہ جینے لگی۔ پھر جب وقت نبھا آیا، وہ کمبخت اپنی کہی ہر بات سے مکر گیا۔ مسکرا کر کہنے لگا، مجھے تم جیسی گندی لڑکی نہیں چاہیے جو کسی نامحرم سے یوں دن رات بات کرتی ہو۔ تمہارا کیا بھروسہ، جیسے مجھ سے بات کرتی ہو کسی اور سے بھی تو کرتی ہوگی۔ خدا کی قسم، یہ الفاظ میری روح کو تڑپا گئے۔ مجھے میری ہی نظروں سے گرایا گیا۔ وہ بدبخت ہاتھ چھڑا کر چلا گیا۔ میں نے اسے روکا بھی نہیں، کیونکہ اس نے مجھے سکھایا تھا محبت کے نام پہ اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا، کسی کو اتنا حق نہ دینا کہ وہ جب چاہے گالی دے کر چھوڑ جائے، کسی کے وعدوں پہ بک جانا سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے، کسی کی میٹھی باتوں پہ سب کچھ ہار دینا اپنے ضمیر کا قتل ہوتا ہے، کسی کی چند ہمدردانہ باتوں پہ خود کو اتنا سستا کر دینا کہ وہ جب چاہے پاؤں سے ٹھوکر مار کر چلا جائے۔ میں نے اس کے جانے کے بعد خود کو مضبوط کیا اور سوچ لیا، جتنا اس مرد ذات سے دور رہوں گی اتنا محفوظ رہوں گی۔ بھلا کل کو کیسے میں کسی پاک مرد کا تصور کر سکتی ہوں خود کو داغدار کر کے؟ بھلا کیسے میں کسی کی پاکیزہ محبت بن سکتی ہوں خود کو محبت میں نیلام کر کے؟ بھلا کیسے ایک باحیا ماں بن سکتی ہوں کسی باکردار بیٹی کی؟ لیکن جانتے ہو، پھر میری زندگی میں وہ انسان آیا جس نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا اور میری زندگی بدل دی۔ میں محبت سے پناہ مانگتی تھی، لیکن مجھے میرے ہمسفر نے محبت میں جینا سکھایا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ میری خاطر کڑی دھوپ میں محنت کرتا ہے، پسینے سے بھیگا ہوا میری خاطر وہ بے حال ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے وہ آواز دیتے ہیں کسی کام کے لیے، مجھے مصروف دیکھ کر خود کام کرنے لگتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ دن بھر کے تھکے آتے ہیں، میری ہلکی سی مسکراہٹ پہ وہ دن بھر کی تھکن بھول جاتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں کچھ غلط کام کروں تو وہ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں، مجھ پہ چلاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد خود میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، مجھے دنیا داری کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے وہ میری اتنی فکر کرتے ہیں۔ جانتے ہو، میں کبھی کبھی وہ فرمائش کر دیتی ہوں جو وہ پوری نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ مجھے کہتے ہیں، دعا کیا کرو، ایک دن ضرور یہ خواہش پوری کروں گا۔ میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ان کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ ان کے ساتھ میرے دونوں جہاں ہیں۔ میں جب بہت تھک جاتی ہوں تو میری راحت صرف ان کی باہوں میں سینے پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے خاموشی سے لیٹ جانا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے میں نکاح سے پہلے کیسے کسی کا ٹائم پاس بن گئی تھی، میں کیسے کسی درندے کے لیے
خود کو اتنا سستا کر دیا تھا۔ ہاں، میں شرمندہ ہوتی ہوں کبھی کبھی جب وہ میرے بالوں میں کنگھی کر رہے ہوتے ہیں اور میں محسوس کر رہی ہوتی ہوں میں نے اس پاکیزہ رشتے کا بھرم نہ رکھ سکی۔ نکاح سے پہلے کسی کی رکھیل بنی رہی۔ رکھیل صرف جسموں کا ملنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کی خاطر رات بھر جاگنا، باتیں کرنا، کسی کی خاطر اپنوں کو دھوکہ دینا، کسی کی خاطر اپنے جسم و جاں کو اس کے حوالے کر دینا، اور وہ بدبخت ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل کر چلا جائے۔ ہر بہن سے کہتی ہوں، محبت کے ہر دعوے دار سے دور رہو۔ سب فریب ہے، سب جھوٹ ہے، چند دن کا تماشا ہے، پھر سب محبتیں منہ پہ تھوک جائے گا۔ ہاں، آج میرا شوہر، میرا ہمسفر میری سانس میں سانس لیتا ہے، بس گناہ یہ ہے کہ میری زندگی کے ان کے سوا کوئی اور بھی آیا اور کھیل کر چلا گیا۔ کاش میں محبت سے دور رہتی۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔